اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے جتنے بھی آئے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ ہم سب کو جو بھی سن رہے ہیں اس پر غور و فکر کرنے، پھر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور ہم سے جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معاف کر دے۔ تو الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 آج کیا ہے یہ آیت نمبر 275 پڑھیں گے انشاءاللہ، 275۔ اللہ ہمارے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہاں سے ہے، دیکھیے الذین، ٹھیک ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ سنیے، الذین، وہ لوگ جو یأکلون، کھاتے ہیں، اکلا یأکلو، کھاتے ہیں، ربا، سود کو، لا، نہیں، یقومون، وہ کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جس طرح، یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، جو یتخبط ہو، جس اس کو حواس اس کو حواس باختہ بنا دیا ہو، یعنی دیوانہ بنا دیا ہو شیطان نے، من المس، چھو کر، ذالکہ، یہ سزا، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہے کہ، قالو، انہوں نے کہا، کون؟ یاکلونا والے، جو کھاتے ہیں بولے نا، انہوں نے ہی کہا، جمع ہے نا یہ صیغہ، اس لیے خالہ کا جمع خالو، انہوں نے کہا، انما البیع، بیع یعنی تجارت، ٹھیک ہے، بیع کس کو بولتے ہیں یاد رکھیے، تجارت، انما البیع، بیع تو مثل الربا، سود کے مثل ہے، یعنی سود کے برابر ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَأَحَلَّ منے وہ حالیہ، اس حال میں کہ، احل اللہ، اللہ نے حلال کیا ہے، البیع، بیع یعنی تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے، حرمہ میں بھی فاعل اس میں اللہ تعالیٰ ہے، اور حرام کیا ہے اللہ نے، اس نے منے اللہ نے، الربا، سود کو، فمن، پھر جو شخص، جاءہو، آ گئی اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ باز آ گیا، یعنی وہ رک گیا، فلہو، تو اس کے لیے ہے، ما سلف، جو کچھ پہلے ہو چکا، یعنی جو گزر چکا ہو گیا، آگے، وَأَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، یعنی اس کی آگے کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے اس کا پرانا معاملہ کیسا ہوگا، ومن، اور جو شخص، آدھا، دوبارہ سودی معاملہ کرے، تو فَأُولَئِکَ، تو یہ لوگ دوزخ والے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھ رہے ہیں میری بہنوں، آج کا سبق بہت ہی اہم ہے، ہم جانے انجانے میں، غفلت میں، کبھی کبھی ایسے
جھنجٹوں میں پھنس جاتے ہیں جو ہماری آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو سب میں پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس بات کو پڑھنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بھیانک خطرناک چیزوں سے ہماری اور ہمارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, ہمیشہ ہمیشہ اس سے دور رکھے, اس کی قباحت یعنی اس کی برائی کو لوگوں پر صاف ظاہر کر دے اور اس سے بچنے کے تدبیر ہمیں عطا کرے, ہماری مدد کرے اور ہمیں اس جھنجٹوں سے بچائے. یہ دعا بہت ضروری ہے, اس لیے میں نے پہلے دعا کر لی. اللہ ہم تمہاری نیتوں کو درست کرے. ٹھیک ہے, اب آسان ترجمہ دیکھیے میری بہنوں. ترجمہ اس کا یہ ہے, سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دیا ہے. یہ اس لیے کہ نہیں, تھوڑا پہلے سے کرنا ہے ترجمہ. نہیں, ایک منٹ. الذین یاکلون الربا, سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اب جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا, اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے. ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو پہلے آپ لوگ جانتے ہیں الربا اس کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہے, یعنی بڑھنا. یہاں یاکلون الربا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ مال کا بڑھنا, ایک مخصوص طریقے سے مال کا بڑھنا. ٹھیک ہے, یہ ربا ہے اصل بنیاد, جس کو ہم غفلت میں رہتے ہیں, جس کے بارے میں ہم غفلت برتتے ہیں. تھوڑا پہلے سن لیجئے اس کی کیا قباحت ہے, اس کی کیا برائی ہے. دیکھیے, چونکہ پہلے ابھی ہم جو آیت پڑھ رہے, اس سے پہلے کے میں جو آیتیں گزری اس میں کس چیز کا بیان تھا؟ پہلے ان لوگوں کا بیان ہوا جو نیکوکار, صدقہ خیرات کرنے والے, زکوٰۃ دینے والے, حاجت مندوں اور رشتہ داروں کی خبرگیری کرنے والے, ہر حال میں اور ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے. ٹھیک ہے, مسلسل کئی آیتوں سے ہم آپ کو کس بات کی نصیحت کی جا رہی تھی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا نا. جو ابھی میں نے مختصر گنایا, زکاتیں دینے والے وغیرہ, رشتہ داروں کی خبرگیری کرنے والے, اور ان کی اچھا بدلہ کیا ہے ان کے لیے وہ بھی بتایا گیا. تو اب اس کے اپوزٹ میں ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے جو دنیا تو ایک طرف, میری باتیں ذرا غور سے سنیں میری پیاری بہنوں, جو دنیا تو ایک طرف اور چھین لینے والے ہیں, دوسروں کا مال چھین لینے والے, دوسرا ظلم کرنے والے, تیسری صفت ان غلیظ لوگوں کی ناحق اپنے پرایوں کا مال ہضم کر جانے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ یہ سود خور لوگ اپنی خبروں سے اٹھیں گے. جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت اپنی خبروں سے کس حال میں اٹھیں گے؟ دیوانوں, پاگلوں, خپتیوں اور بے ہوشوں کی طرح اٹھیں گے, جس کو آج کل مجنون بھی کہتے ہیں نا. مجنون کے معنی دیوانوں کی طرح اٹھیں گے. ایک دیوانہ ہے بھائی, جس کی عقل کام نہیں کر رہی, وہ دنیا میں کس طرح زندگی گزار رہا ہے؟
ना उसको कपड़े का होश है, ना उसको बालों का होश है, ना उसके चलने का, पहनने का, चप्पल का नहीं, कुछ नहीं। खाने की भी हत्ता के होश नहीं होती ना मेरी बहनों, मोहरी में से भी निकाल के खा लेते वो। कभी ऐसे दीवानों को भी हमने देखा है जो कचरे कोड़ों में से कुछ भी निकाल कर खा लेते हैं। सोचिए, उनसे तशबीह देने की बात क्यों कही गई यहाँ पे? कितनी बड़ी एक इबरत की बात है ना। सूद खाने वालों को उनके बराबर खड़ा कर दिया गया, जो अच्छे रहते पर भी क़यामत के दिन ऐसे हो सकते हैं। और एक बात पहले ही बोल दूं, इसका मतलब दीवाने हैं तो उनको अल्लाह का अजाब नहीं महसूस होगा, मत समझें। क्योंकि दीवानों को किसी चीज की तकलीफ का भी असर नहीं होता ना। खून बहते रहता तो भी वो चलते फिरते रहते, समझ में नहीं आता, जाहिर नहीं करते अपनी तकलीफ। मगर अल्लाह के पास ऐसा नहीं होगा, उनको अल्लाह का अजाब का एहसास होगा, उनको अपनी हालत का भी एहसास होगा, मगर वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने उनको उस तरह सजा दी है। मिनल मस, ये किसकी तरफ से? शैतान ने किसी को छूकर। देखिए, अक्सर हमने ये तो दीवानों की बात कही, अच्छे लोगों को भी जिन और शयातीन का क्या बोलते, वो हो गया बोलते ना, असर हो गया बोलते। देखो, इन पे असर है, इनको शैतान जिन चढ़ गया, उनकी हालत भी देखो आप। जैसा कि शैतान ने उनको छूकर छोड़ दिया, दीवाना बना दिया। लोग उसको बुलाते हैं, इधर आओ, ये इधर सही रास्ता है बोल के, मगर उसको समझ में नहीं आता। उन्हें अपनी ही धुन में जो करना चाहता करते चले जाता। देखिए, तो कितनी बड़ी बात है। और दूसरी बात, ये तो ऐसे हालत होंगी जैसे शैतान ने उनको छूकर दीवाना बना दिया, शैतान का असर हो गया उनके ऊपर। वो चिल्लाने लगते हैं, अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखते। उनको कुरान और हदीस से भी हाँ, दम करने का है ना, जिक्र आया। ये भी कब होता? अल्लाह के हुक्म से होता। जिन्हों का असर भी अल्लाह के हुक्म से होता। हम पढ़ चुके दूसरे पारे में, जैसा सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था वहां पे नबियों का, तो वो भी करते हैं। इल्ला बिइज़्निल्लाह है, वमा युब्तिलु वत्तबू मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान, वो पूरी आयत पढ़े तो मालूम होता। तो वहां पर भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है। तो यहाँ पर उनका जिक्र है, गोया शैतान ने छू कर उनको दीवाना बना दिया। अब आइए असल अजाब की तरफ चलते हैं। ये तो सिर्फ उठ के खड़े होने की हालत में है। आगे देखिए कितनी खबाहत आई है। तफसीर इब्ने कसीर अगर आप लोग के पास है तो उसको खोल के देखिए, कितना भयानक अंजाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। शबे मेराज में, मालूम है ना आप लोगों को शबे मेराज किसे कहते हैं? वो रात को कहते हैं जिस रात को अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल के साथ ऊपर सातों आसमानों को बुलाकर जन्नत दोज़ख दिखाई, उसके चंद मनाजिर दिखाए, जब आपने नबियों से भी मुलाकात की वगैरह वगैरह। वो तफसील बताने का अब यहाँ पे मौका नहीं है, तो वो मुख्तसर बताते हुए मैं आगे जा रही हूँ। शबे मेराज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा जिनके पेट मिस्ल बड़े बड़े घड़ों की तरह थे। बड़े बड़े घड़े दिखते नहीं, उनके पेट है वैसे। तो पूछा ये कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो बतलाया गया ये सूद ख्वार जो ब्याज लेने वाले हैं। और एक रिवायत में आता है कि इनके पेटों में सांप भरे हुए थे। जो पेट घड़ों की मानिंद थे, वो पेटों में से बाहर भी नजर आ रहे थे, जो बाहर से नजर आ रहे थे कि पेट में उनके सांप फिर रहे। देखिए, अपन छोटे बच्चों को छोटे बच्चों को गेंडों की दवा डालते ना, पेट में दर्द रहा तो बच्चा कैसा तड़पते रहता? क्या वो सीधा खड़ा हो सकता? सोचिए, एक के बाद एक स्टेप अपना इमेजिन करते जाइए। पेट में दर्द है, इसको गेंड में पेट में सता रहे होंगे, दवा डालो बोल के बोलते नहीं। तो आखिरत में जिसके पेट में सांप फिर रहे होंगे, क्या वो सही खड़ा हो सकेगा? नहीं ना। इसीलिए दीवाने कहा, बेहोश पागल कहा उन लोगों को अल्लाह ताला। वो सांप पेट में फिरते रहते हो, इंसान की कैसी कैफियत होंगी, सोचो मेरे अल्लाह।
ایک اور حدیث میں ہے جب ہم ایک سرخ رنگ نہر پر پہنچے جس کا پانی خون کے مثل تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ ہیں وہ بمشکل تمام کنارے پر آتے ہیں لیکن کنارے پر ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے بیٹھا ہے اور وہ ان کا منہ پھاڑ کر ایک پتھر منہ میں اتار دیتا ہے, وہ پھر بھاگتے ہوئے پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں, یعنی پیٹ وزن ہو جاتا ہے نا, تیر تیر کے وہ خون کی ندی سے باہر آنے کی کوشش کرتے گندگی سے, مگر وہ بار بار سود لیتے تھے نا, تو جیسے آنے باہر نکلنا چاہتا فرشتہ ان کو کیا کرتا, عذاب دینا ہے نا اللہ کے حکم سے, ان کے پیٹ منہ کھول کے ان کے پیٹوں میں پتھر ڈال دیتے, تو پھر وہ ندی میں واپس چلے جاتے, اور ایسا بار بار ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں, تو کہا گیا یہ سود خواروں کا گروہ ہے, یعنی پورا گروپ ہے. یہ وبال ان پر اس باس ہے کہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی مثل سود خوری کے ہے. یہ کیوں کیا جا رہا ہے ان سے؟ دیکھیے سب میں پہلی بات, تجارت کو سود کے برابر کھڑا کر رہے لوگ. پہلی غلطی دیکھ رہے آپ, دیکھو بھائی یہ کسی کو کمپیئر کرنا ہے, سود کو حرام کر رہے ہیں تو سود تجارت کے برابر ہے بول رہے ہیں لوگ. کیا بول رہے ہیں؟ نہیں, انما البیع, سود تجارت کے برابر ہے بول رہا نا, مگر پہلی غلطی یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے, یہ دیوانے ہو چکے نا تو سود کو تجارت بتا رہی, حالانکہ تجارت سود کے جیسی ہے بولنا. تجارت میں بھی فائدہ ہوتا نا. مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں, دیکھیے اب ہم ایک گھر بناتے ہیں, 10 لاکھ روپے لے کے گھر بناتے ہیں, اس کا مہینے کو کرایہ 5,000 اٹھاتے ہیں, تو کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے, کیونکہ وہ گھر بنا کے آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا. مگر اے لوگ بولتے سود لینے والے, ہم بھی 10 لاکھ روپے بینک میں رکھتے, وہاں سے مہینے کو 5,000 اٹھاتے, نہ کوئی جھنجٹ, نہ کوئی کرایہ کو ڈھونڈو رکھو, ان کے نخرے اٹھاؤ فلاں فلاں. ہم تو وہ سود کے جیسی ہے, تجارت کے جیسی ہے بول رہے, تجارت کو سود بنا دے رہے لوگ, پہلی غلطی کر رہے. حالانکہ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ, احل اللہ البیع وحرم الربا, حالانکہ یہ کام کرنا حلال ہے, تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے, وہ حرم الربا, اور سود کو حرام کیا ہے. تو کتنے نادان ہے دیکھیے. اور ایک اس میں کیا ہے وجہ حکمت, کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا اندیشہ رہتا, نفع بھی ہو سکتا نقصان بھی ہو سکتا, مگر سود میں نقصان ہونے کی بات کہاں ہے؟ اگر کوئی کسی سے ساتھ سود کا معاملہ کرتا ہے تو نقصان ہونے کا معاملہ کہاں ہے؟ فائدہ ہی ہوتا ہے نا, اس کو پیسے پہ پیسے لے رہا ہوں, نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا. اس لیے, اور دوسری سب میں پہلے بڑی وجہ, اللہ جب یہ بول دیا کہ سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے, اس سے بڑی دلیل اور کیا ہونا ہمارے کو؟ کون سی بات بھی, کون سی لاجک بھی آپ لے کے آئیے وہ بازو, مگر جب اللہ نے کھلے الفاظ میں احل اللہ البیع وحرم الربا بول دیے, تو اب ہمارے لیے کیا کوئی گنجائش ہے اس کو حلال بنا لے؟ تو دیکھیے آگے کیا بول رہے ہیں, اس کی کتنی بڑی نا وہ ہے, کیا بول رہے ہیں, وہ سود کو مثل بے کے حلال جانتے ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ سود کا قیاس بے پر نہیں ہے, اس لیے کہ مشرکین تو سرے سے بے کو یعنی تجارت کو کی مشروعات کے بھی قائل نہ تھے. اس لیے اگر یہ قیاس ہوتا تو یوں کہتے کہ سود مثل بے کے ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کو حلال کہا جائے اور دوسرے کو حرام بتلایا جائے؟ تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے, یہ حلت منے حلال کرنا اور حرمت اور حرام کرنا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جملہ کافروں کا قول ہی اس کے دیوانے پن ہونے کے لیے کافی ہے, غلط اپنی بات منوانے کے لیے.
اس بات کے علم کے کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ایک کو اور دوسرے کو حلال بتلایا ہے، پھر اعتراض کیسا؟ کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ کے احکام پر کسی قسم کا تعاقب کرنے والے کوئی انسان تم کون ہو سکتے ہو؟ اس سے باز پرس کرنے کی کس کی ہستی ہے؟ یعنی اللہ سے۔ اللہ جب بول دیے پھر اب ہمارے اس میں سہولتیں بیان کرنا، اپنے لاجکس بیان کر کے اس سے بچنے کی حیثیت کیا ہے پوچھ رہے ہیں۔ تمام کاموں کی اصلیت کا علم تو اللہ ہی کو ہے نا، وہی ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ بندوں کو حقیقی نفع کس چیز میں ہے اور فی الواقع نقصان کس چیز میں ہے، تو وہ نفع والی چیزیں کو حلال کرتا ہے اور نقصان دہ چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ کیوں میری بہنوں، کیوں کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے پر اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے؟ وہ روکتا ہے تو مصلحت ہے، وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تب بھی مصلحت ہے۔ اپنے رب کی صحیح بات سن کر جو باز آ جائے، جو اپنی غلطی سے رک جائے، اس کے اگلے کیے کرائے تمام گناہ معاف ہوئے۔ سمجھ رہے نا؟ کیوں؟ کون سی آیت ہے؟ اف اللہ ما سلف، کیا بولے یہاں پہ؟ فانتہا فلہ ما سلف۔ دوسری جگہ آیا اف اللہ ما سلف، جیسا کہ ایمان پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کافر کے ہو مشرک کے ہو، توبہ اور ایمان، تو اسی طرح اللہ معاف کر دیتا ہے جو گزر چکا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے والے دن فرمایا تھا، جاہلیت کے تمام سود میرے ان دونوں قدموں تلے آج برباد ہیں، یعنی ختم۔ اب تک جو بھی غفلت میں تھے ان کی بات چھوڑ دو، اب اس کو آگے کی اپنی زندگی کو سدھار لو، یہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھیے، اس میں اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس چیز میں سود کا یا حرام کا شائبہ یعنی شک ہو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی بعض ان صورتوں کا جن میں سود کا شک ہے، پھر جو وسائل یعنی جو ذریعے ان تک لے جانے والے ہیں، جب یہ حرام تو وہ بھی حرام ہی ٹھہریں گے۔ جیسے کہ وہ چیز واجب ہو جاتی ہے جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہ ہوتا ہے، تو وہ حرام ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن کچھ کام درمیانی شبہ والے ہیں، یعنی شک و شبہ والے ہیں، تو ان شبہات سے بچنے کے لیے آس پاس اپنے جانوروں شبہات سے بچنے والے نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، یعنی شک کی چیزوں میں نہیں پڑا تو وہ بچ گیا۔ ان متشبہ چیزوں میں پڑنے والا حرام میں بھی پڑ سکتا ہے، کیونکہ زیادہ شک والی چیزیں غلطیوں کی طرف ہی لے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے، گناہ کی تعریف کر رہے ہیں، دیکھیے اس حدیث میں گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ یہ غور کر لینا اب اپنی باتوں پہ، اپن جو بھی ختم اٹھانے جاتے، جو بھی کام کرنے جاتے، اس سے اپنے دل کو غور کرنا۔ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، طبیعت میں تردد پیدا کرے، یعنی شک و شبہ، یہ کرنا ہے کہ نہیں، ایک طرح کا چین اور سکون نہیں ملتا، بے چینی رہتی۔ اور اچھا کام کو دیکھو، نماز پڑھنے میں کوئی کبھی مسجد کو جاؤ بول تو ماں جانا کی نہیں کی، ایسا آتا ذہن میں؟ نہیں آتا نا۔ ارے نماز اچھی چیز ہے، بغیر کسی اس کے ہم فوری نماز کے لیے تیار ہو جاتے، کیوں؟ یہ حلال ہے۔ اور کوئی غلط کام کے لیے جاؤ بولنا تو وہاں پہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اچھا بھی ہو رہا یا خراب بھی ہو رہا، ایسا تو زیادہ گمان یہ ہے کہ خراب بھی ہو سکتا، تو تردد میں نے کھچاؤ رہتا، جانے کے لیے دل جلدی نہیں مانتا، کیونکہ اللہ نے فطرت میں یہ بنایا ہے کہ دل
अच्छी चीजों की तरफ खुद बखुद मायल होता है और बुरी चीजों की तरफ एक मर्तबा तो भी उसको खटका देता है कि नहीं, थोड़ा रुको, सोचो तुम सही कर रहे हैं नहीं। बोले इस पर लोगों का इस तरद्दुद और इस पर लोगों का वाकिफ हो जाना बुरा लगता है। यानी मैं ये काम करूंगी तो लोगों को मालूम हो गया तो अच्छा नहीं दिखता। जैसे गीबत है, देखो चोरी है, ये तो मालूम है गलत है, मगर खामोश कोई भी नहीं है। मैं कुछ चोरी करे सो मालूम भी नहीं होता, बल्कि अगर कोई लेने भी जाए, मगर जब सोचते कि अगर मैं ये बाहर मालूम हो गया तो ये बात गलत है ना। और अकेले के गुनाह है, अकेले में हम कर देते, मगर बाहर मालूम है तो लोग अच्छा नहीं दिखता, बल्कि जो सोचते हैं नहीं उससे भी रुक जाना। लोग बुरा लगेगा तो अपने दिल में जो फतवे, अपने दिल से जो फतवे पूछते ना अपन, ये बहुत अच्छी बात है। अगरचे लोग भी फतवे देते हैं, मगर अगर अपने को मालूम हो जाता ना, दिल में खटका है, तो उस चीज से रुक जाने की कोशिश करना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सूद की हुर्मत सबसे आखिर में नाजिल हुई, यानी जो सूद हराम हुआ ये सब में आखिर में हुआ, इसीलिए इसके बहुत से मसाइल हम नहीं जांच कर नहीं निकाल सके, इसलिए बहुत से लोगों को इसमें शक और शुबे और बहुत सी मुश्किलात है। अगर शुरू में हो जाती तो हम अल्लाह के रसूल से उतना इल्म ले लेते जो दूसरे मामलात में हमने लिया था। समझ रहे मेरी बहनों? यानी इसके बाद अल्लाह के रसूल का जल्दी इंतकाल हो गया सूद की हुर्मत नाजिल होने के बाद। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाया करते थे कि इसकी पूरी तफसीर भी अफसोस के मुझ तक ना पहुंच सकी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। लोगों, सूद को भी छोड़ दो और हर उस चीज को जिसमें सूद का कोई शक और शुबा हो। ये मुस्नद अहमद की हदीस है। देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु? लोगों, तुम उन चीजों को भी छोड़ दो जो सूद है, और उनमें उनको भी छोड़ दो जो सूद की शक में ले जाए, उस दायरे में ले जाए। तो अल्लाह ताला हम तमाम को सूद की ये लानत से हिफाजत फरमाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एक खुतबे में फरमाया, शायद मैं तुमको बाज उन चीजों से रोक दूं जो तुम्हारे लिए नफा वाली हो, और मुमकिन है कि मैं तुमको जो कुछ ऐसे अहकाम भी दूं जो तुम्हारी मसलियत के खिलाफ हो। तो सुनो, कुरान में सबसे आखिर सूद की हुर्मत की आयत उतरी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, और अफसोस के इसे हम खोल कर सबके सामने नहीं बयान कर पाए, हमारे सामने ये बातें नहीं आई। बस तुम हर उस चीज को छोड़ दो जो तुमको शक में डालती हो। समझ गए ना मेरी बहनों? ये है सूद की हुर्मत, सूद क्या है, और सूद में पड़ने की शक वाली चीजों से भी हमें दूर रहना। फिर और एक बात देखिए, सूद का गुनाह क्या है? एक हदीस में है कि सूद के 73 गुनाह हैं। सूद लेने, देने, लिखने, पढ़ने, उसके बारे में गवाही देने वाला भी, उसके कंप्लीट कितने गुनाह हैं? 73 गुनाह हैं, जिनमें सबसे हल्का गुनाह ये है, पूरे 73 गुनाह नहीं बयान करे, बल्कि क्या बोल रहे हदीस में देखिए, एक हदीस में है कि सूद के 73 गुनाह है, जिनमें सबसे हल्का गुनाह ये है कि इंसान अपनी माँ से बदकारी करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन्हु। क्या है? इंसान अपनी माँ से खुद बदकारी करे। ये सबसे बड़ा सूद मुसलमानों की हद तक इज्जत, कितनी बड़ी बात है देखिए, इज्जत। अल्लाह अकबर, मेरे को बोलने भी झिझक हो रही, ये सबसे हल्का गुनाह है। बोले जो लोग सूद खाएंगे उन्होंने गोया ऐसा कर रहे हैं, और अल्लाह उन्होंने और फरमाते हुए सुना कि आखिरी जमाना ऐसा आएगा कि सब लोग सूद खाएंगे। तो साहबा ने पूछा, क्या सबके सब खाएंगे? तो फरमाया, पूरा ना खाए तब भी उनके पास कुछ ना कुछ गुबार तो पहुंच जाएगा, यानी कुछ ना कुछ किसी मामले में। अब आपको पता है यहूद और नसारा की सब में बड़ी ये कोशिश है, ये जो बजाज कार्ड्स बना रहे हैं,
یہ جو انسٹالمنٹ پہ چیزیں دے رہے نا وہ سب ان کی چال یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو فائنانس بول کر اپنے پاس بلانا اور ایسے ایگریمنٹ پہ سائن کرانا جو ہم پڑھتے بھی نہیں. ابھی مجھے ریسنٹلی معلوم ہوا, اللہ میری حفاظت فرمائے, میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں, نہیں معلوم تھا کہ وہ ایگریمنٹ میں ایسا رہتا کرتے کہ اگر آپ سے ایک قسط ادا کرنے میں ایک دن کی بھی اگر ڈیٹ چلے گئی تو آپ کو فلانے پیسے اتنے انٹرسٹ بننا پڑے گا. وہ ایگریمنٹ پڑھتے نہیں ہم, دیوانے خوشی میں چیز آ جا رہی انسٹالمنٹ پہ. اور ایک بات کیا بولتے باجی, آپ پوچھ سکتے میرے سے, باہر بھی اس کی وہی قیمت ہے جو بجاج والا دے رہا, اس کی بھی وہی قیمت ہے. سپوز ایک فریج لے رہے ہیں بھائی, فریج ڈبل ڈور کی, باہر اگر آپ ریٹرن میں لینے جاؤ کون سی بھی کمپنی میں, ایل جی ہو, سیمسنگ ہو, کچھ بھی ہو, اس کی قیمت ہے 27,000. یہاں بجاج کارڈ پہ بھی انسٹالمنٹ پہ ہی بھی انہیں صرف 27,000 دے رہا. آپ گوگل پہ مار کے دیکھ لو, بولتے سیم ہے. مگر وہاں آپ کو دکھیں گا جب دو قیمتیں ایک ہی چیز پہ ہے تو یہاں سود کہاں ہے, نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, پھر وہ کس بات کی, کون سا رشتہ دار ہے ہمارا جو ہمیں 6 مہینے کی مہلت دے کے انسٹالمنٹ پہ بنو بول رہا وہ 27,000 کو. ٹھیک ہے, جان دو انہیں اپنا پروڈکٹ بیچ رہا, بلکہ ہنسی خوشی کے باتوں میں ہم کو ملوث کر کے ہم کو پھنسا رہا. مگر کیا آپ ایک بات مجھے بتا سکتے ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی, کہ 6 مہینے تک ہم زندہ رہتے بلکہ کوئی گارنٹی دے سکتا, یا ایک بھی انسٹالمنٹ میں بغیر کسی رکاوٹ کے میں بنوں گی, میرے کو وہ اوپر جو انٹرسٹ آئے گا نہ بننے پر وہ نہیں ہو سکتا, بلکہ کوئی گارنٹی دے سکتا آگے کی؟ ایک دن کی گھڑی کا ہمیں خبر نہیں ہے. اللہ کے رسول نے تو موت کے بارے میں کیا بولا, نوالا لینے والی ہاتھ منہ تک جائے گا, قیامت آ جائے گی. یہ ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو ہم 6 مہینے کس بھروسے پہ وہ ایگریمنٹ سائن کر کے آتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہماری موت ہو جاتی تو چلو جانے دو, ہمارے ساتھ رہنے والے بنتے بول کے بھی آپ جواب دے سکتے. اس دن کسی کا انتقال ہو جاتا, ہم کہیں گاؤں کو چلے جاتے, کچھ ایمرجنسی آ جاتی, اس دن نہیں بنے, تو اب آپ نے ایگریمنٹ کر دیا نا کہ ہم آئندہ بار کے لیے ہم ضرور کریں گے. گویا آپ اللہ سے جنگ کے لیے راضی ہو گئے. نہیں, میں اللہ سے تو جنگ نہیں کرتی, مگر اگر موقع ویسا آ گیا تو ٹھیک ہے کروں گی. یہ ہے اس کا مطلب, جو بعد میں سمجھ میں آیا. جلدی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے سودی کاروبار, جو شک کی چیزیں ہیں تمہار بولے نا اس کے قریب بھی مت جاؤ, بلکہ صحیح بات ہے. وہ کبھی ہماری عقل کام نہیں کرتی, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ بولے نا, آگے آتا دیکھیے, جو سودی کام سے نہیں رکتے تو وہ تیار ہو جائیں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے. گویا یہ اسی طرح ہے کہ میں امی سے مارتی ہوں, نہیں, امی کو میں مارنا حرام ہے نا بھائی, اف تک بولنا نہیں ہے, مگر اگر موقع ملا تو میں ماروں گی. یہ ہے ایگریمنٹ. ارادہ تو نہیں ہے, میں موقع دیتی ہوں نا ایسا اپنے آپ کو, مگر گنجائش تو ہے نا اس میں. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے بہنوں, یا کوئی سوال ہے آپ کا؟ میں بولتے ہی چلے جا رہی. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ سمجھ میں ہاں, نہیں کچھ بھی آواز ہی نہیں ہے تو میں بول رہی ہوں کہ کٹ تو نہیں ہو گیا بولے سے. تو کتنی بڑی بات ہے, دیکھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ. اس لیے دیکھو بھائی, یہ سود کیوں حرام ہے, کیوں؟ دیکھیے, کوئی ایک بندہ آپ کے پاس آ رہا, پہلے ہی اللہ نے ہمیں مسلسل کئی آیتوں میں بولے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو, صدقہ خیرات کرو, زکوٰۃ ادا کرو, جس سے ہم دنیا ہمارے امت کی پریشانیاں دور ہوں گی. کوئی آپ نے قرض مانگنے آ رہا, پہلے ہی وہ پریشان ہو کے آ رہا, تو آپ اس کو پیسے دیتے ہوئے اس سے اور زیادہ پیسے لے رہے ہیں, تو یہ کتنی غلطی ہے نا. کتنی بڑی کیا بولنا چاہیے, عقل مند انسان کیا اس بات کو ایکسپٹ کر سکتا کہ حلال ہو سکتی؟ بلکہ
تو یہ اتنی اللہ تعالیٰ بول رہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینا، ہو سکے آپ مدد کرنے کے لائق ہے کریے، مگر اس سے اور اس کا خون پسینہ مت چوسیے، یہ بڑے فتنوں کو دعوت دیتا ہے۔ وہ خدا نہ خواستہ سود کے ڈر سے حرام چیزوں میں پڑھ کر غلط طریقے سے اگر پیسے کما کے لا کے دیا تو اس کو مجبور کرنے والے کون ہوئے؟ یہ سود مانگنے والے نا۔ 100 روپے کے 125 دو آپ 6 مہینے کے بعد بولتے، مثلا میں کسی سے ادھار لی 1000 روپے، میں 1 مہینے کے بعد دیتی ہوں تو آپ 1050 دینا بولتے، تو کیا یہ 50 روپے کس چیز کے ہے؟ آپ رکنے کے؟ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ ایک مسلمان کی مدد کرو بلکہ بولے، جس میں واحد کی طرح ہے تم ایک دوسرے کے لیے، بولے تم وہ مدد کرنا تو چھوڑو بلکہ اس کو نقصان میں ڈال دے ہو، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جنگ کی جو وعید جو اعلان آیا ہے قرآن میں کئی دوسری جگہ نہیں آیا، آپ پوری قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، کتنے حرام چیزیں ہیں، شراب ہے، قتل ہے، کون سی بھی چیزیں، کتنی بھی غلط کاموں کو روکے اللہ تعالیٰ، مگر کس سے بھی جنگ کرتے بلکہ نہیں بولے، صرف سود خور کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان آیا، سود کرنا جنگ کر لینے کی وعید سنا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں؟ یہ اتنی بری چیز ہے بلکہ اس سے ہمیں بچنا ہے، بلکہ یہ اس کی قباحت اس کی برائی بیان کرنے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ بولے کہ جو بولنے کے بعد نصیحت حاصل کرنے کے بعد، اور آپ کو پتا ہے یہ آپ کو سنانا، ہم ہر آیت کے لیے بولی میں کہ اللہ تعالیٰ ہم جس میں کمی ہے وہ کمیوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے ایسے کلاسز ہو یا ایسے اجتماع ہو یا جمعے کا خطبہ ہو یا عیدین کے خطبے ہو، ایسی چیزیں ہمارے کان میں پہنچاتا ہے جس سے ہمیں رکنا ہے، ارے یہ میرے لیے ہی کہی جا رہی ہے، بولے ایسا ہم سوچنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی کلاسز ملتی، تو اسی لیے بول رہے ہیں یہاں پہ کہ فمن جاءہ موعظۃ، پر پھر جس شخص کے پاس کوئی نصیحت آ گئی، من ربی ہی، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ باز آ گیا، تو فلہ ما سلف، تو اس کے لیے پہلے جو گزرا جو کرا انہیں سودی کاروبار جو کرے، ہم بھی اگر ہے ویسے میں کوئی بھی گناہ میں مبتلا تو اب رک جانا، اگر اب نہیں رک کے پھر بھی ویسے ہی کرتے گئے، اپنا معاملہ اللہ کو دے دینا، صدقہ خیرات کر لینا۔ آپ کو معلوم ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، تو کیا جب ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے سے پرانے غلطیاں ہوئے، تو اس کو مٹانے کے لیے صدقہ خیرات بھی کرنا، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ہم صدقہ خیرات کرے، ہم معافی مانگے اللہ سے، توبہ کی شرائط میں سے بھی ایک شرط یہ بھی بتائی گئی کہ آپ صدقہ کر دو تو آپ کی توبہ جلدی قبول ہو جاتی، اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑنا، لوگوں میں مشہور نہیں کرنا کہ انہوں پہلے یہ گناہ میں مبتلا تھے وغیرہ وغیرہ، بلکہ کیونکہ وامرہ الی اللہ، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف چلے گیا، اب انہیں رک گیا، اس کی ہم تعریف کرنا، اپریشیٹ کرنا اس کو۔ پھر ومن عادا، اور جو شخص پھر دوہرایا، سیکنڈ ٹائم پھر کرا، تو فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، دیکھو کیا بول رہی، تو وہ دوزخ والا ہے، بلکہ ڈکلیئر کر دی، اللہم احفظنا منہ، تو کتنی بڑی بات ہے نا۔ پھر آگے دیکھیے کیا بول رہے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، پھر مٹاتا ہے، یمحق اللہ تعالیٰ مٹا، یمحق اللہ فاعل ہے اللہ، مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے صدقہ و خیرات کو، صدقات کو، یعنی سود والے کا انجام بظاہر ہی جیسے کہ غیر مسلموں میں زیادہ پایا جاتا ہے، وہ دنیا میں بظاہر خوب پلتے پھولتے نظر آتے، بلڈنگاں بناتے، کار خریدتے، سونا خریدتے نظر آئیں گے، مگر بالآخر ان کا برباد ہی ہونا ہے، ان کو کہاں جانا ہے، جہنم میں ہی جانا ہے، آخرت ان کا، آخرت میں ٹھکانہ ان کا دوزخ ہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، مٹا دیتا ہے اللہ سود کو۔ اب دیکھیے مسلمانوں میں بھی جو گھر والوں میں جن گھروں میں سود لیا دیا جاتا ہے، لیتے نہیں، دیتے نہیں، مگر لیتے نہیں بولتے، یعنی ہم سود پہ کسی کو دیتے نہیں مگر ہم مجبور ہیں، ہم کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے مگر ہم سود پہ لیتے، یہ گناہ کم ہے بولتے نہیں،
آپ مرچی چٹنی کھائیے مگر سود سے دور رہیے. کیوں؟ اس کے بارے میں اب بھی ہم اتنے باتیں سن چکے. اور آخر کار اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. میرے سامنے میں نے اس سے پہلے کہا تھا نا, بہت سے لوگ سودی کاروبار کرتے ہوئے بظاہر ہٹنے کے لیے لیتے گئے, قرضے لیتے گئے, مگر وہ اصل بھی گیا اور سود کے بدلے ان کا گھر برباد ہو گئے. یہ دنیا تاریخ گواہ ہے اس کے بارے میں. اور جو صدقہ خیرات کر رہے ان کے بارے میں بھی تاریخ گواہ ہے کہ ان کے گھروں میں برکت نازل ہوئی. کیونکہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم. آخری بات دیکھیے, کیونکہ اور اللہ نہیں پسند کرتا, لا یحب اللہ پسند نہیں کرتا, کل ہر اس شخص کو, کفار یہ تاکید میں آیا, کفر سے کفار کفر کرنے والے, انکار کرنے والے, اثیم گناہگار کو. انکار کرنے والے صرف کافر نہیں ہوتے, جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے وہ بھی انکار کرنے والوں کی زمر میں آ جاتے. لا یحب کل کفار اثیم. اللہ ویسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کفر کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. میرے خیال سے سود کا ہمیں تھوڑا امپورٹنٹ تھا, اس لیے بولے ابھی ٹائم ہے نا آپ کو, آگے بڑھیں گے. جی باجی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل صالح کیے. ایک منٹ. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی, وَآتَاؤُوا الزَّکَاۃَ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے, لہم ان کے لیے, اجرہم ان کا اجر ہے, عند ربہم ان کے رب کے پاس. کتنی اچھی بات ہے, اللہ بول رہا میں ان کا ہوں. ولا اور نہ, خوفن کوئی خوف ہوگا, علیہم ان پر, ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت بیسک آیت ہے. دیکھیے اپن جانتے ہیں بیسک چھوٹے چھوٹے اعمال مسلمان قائم رہنے کے لیے ہمیں پہلے کیا چیزیں کرنا ہے, ایمان لانا ہے, نماز نیک کام کرنا ہے. وعملوا الصالحات, چھوٹے چھوٹے کیوں نہ ہو, زیادہ بڑے بڑے نہیں پوچھتے اللہ تعالیٰ, مگر چھوٹے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو, نیک کام کرنا ہے. نیک کاموں میں پہلی لسٹ کیا بتانا اللہ تعالیٰ ہی, اقاموا الصلاۃ, نماز پڑھو. دن میں 5 مرتبہ تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو, اپنے آپ کی ان کے عاجزی انکساری ظاہر کرو, تب اللہ خوش ہوگا. یہ ضروری ہے, نماز کو ہلکا نہ لیں. پڑھے ٹائم ملا تو پڑھ رہے, نہیں ملا تو نہیں, پڑھنا ہی ہے, لا محالہ پڑھنا ہے. نماز کی اتنی اہمیت آئی جس کے بارے میں کوئی دوسرا حکم ایسا نہیں نازل ہوا. جنگ کے موقع پہ, طبیعت خراب ہونے کے موقع پہ بھی اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے, بلکہ سورج گرہن, چاند گرہن, ہر چیز کے معاملے میں نماز ہے. تو نماز کو ہلکا نہ لے, اس کی اہمیت کو جانے, اللہ کے احکامات کی اہمیت کو جانے. پھر اس کے بعد وآتوا الزکات. دیکھو زکوٰۃ کا پھر ذکر آیا. کیوں؟ زکوٰۃ سے دنیا میں بہت سے مسائل حل ہو سکتے. معلوم, اگر زکوٰۃ کا نظام ریسرچ بتاتی ہے, اگر مسلمان ایمانداری سے ہر سال زکوٰۃ نکالے نا, تو مسلمانوں میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا. یہ بہانے وہ بہانے, میرے پاس یہ ہے وہ ہے, بلکہ جو بچ جاتے نا ان کو صحیح زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے, صحیح جتنا بتایا اللہ تعالیٰ اتنا نہیں نکالنے کی وجہ سے یہ دنیا میں بہت سے مسلمان پریشان حال ہے. ایک دور ایسا بھی گزرا ہے ہمارے اسلاف میں, یاد رکھیے ہمارے اسلاف میں ایسا, عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے, پتہ نہیں میرے کو نام یاد نہیں آ رہا, زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے مگر کوئی لینے والا نہیں رہتا تھا. صدقہ خیرات لے کے پھرتے تھے کہ میرے کس دوں, مگر کوئی بولتے نہیں میں الحمدللہ اتنا کھاتا پیتا ہوں کہ مجھے صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں ہے. بولے ایسا نظام چلائے تھے وہ ہمارے اسلاف, ایسا اللہ سے ڈرے تھے. کیا یہ ڈر ہمارے پاس ہے؟ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں 70 یا 80 مقامات پہ سب نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا. دونوں لازم اور ملزوم چیزیں ہیں.
नमाज की जितनी अहमियत है उतनी ही ज़कात की अहमियत है। ये ज़कात सिर्फ फर्ज ज़कात नहीं है इसमें दाखिल, बल्कि सदका खैरात भी दाखिल है। सिर्फ 7.5 तोले सोने वाला ही ज़कात देना, 52 तोले चांदी वाला ही नहीं, आप अपनी हैसियत से दीजिए, जहां तक हो सकता, जितना हो सकता। अल्लाह की राह में खर्च करिए, इल्म हासिल करने में खर्च करिए, ये आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा। जो भी आप खर्च करेंगे अल्लाह की राह में, तो क्या है उसका रिजल्ट, अल्लाह खुद बोल रहे ना जी, मेरे अल्फाज नहीं है, लहुम उनके लिए, अजरुहुम उनका अज्र है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। अल्लाह ताला देखो अपने आप को उनका बता रहे हैं। कौन, किसके अंदर? ये 2 क्वालिटीज है, ईमान लाना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। ये आयत में 3 बातें ही है ना। अमिलु सालिहात की वजाहत करे नमाज कायम करने से और ज़कात देने से। ये छोटे छोटे कामा करने से अल्लाह उनका हो जा रहा, बशर्ते के मैं जैसा कि कल वीडियो शेयर करी थी ना, क्या बोल रहे हैं, कलमा साबित क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको सिर्फ रट लेना, पढ़ते रहना भी नहीं, वो तो जिक्र में दाखिल है, मगर उसकी हकीकत जानकर उसको सही में हर मामले में दाखिल कर लेना कि अल्लाह ही है हमारे हालात दुरुस्त करने वाला, हमारे काम बनाने वाला, हमारी हर वक्त मदद करने वाला। इसको अपने जिंदगी में अप्लाई करो। बोले कितना अच्छा समझा है मौलाना। एक बार सुनने से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बोली 2 से 3 बार सुनिए, तो वो अल्फाज को गौर करना। हम ये 2 चीजें क्या है, पुलसिरात पे हम क्यों फिसलते जाएंगे। आप जानते हैं ना, पुलसिरात एक ऐसा पुल है, आप जन्नत को आला इल्लीन में अल्लाह ताला ने ऊपर बनाया और दोज़ख नीचे है, बोले तो नीचे से ऊपर जा रहा वो पुल। अगर सीधा रहा तो भी, तलवार से तेज, बाल से बारीक रहा तो हम नहीं जा पाते, मगर आमाल, हमारे मुसलसिल आमान वहां पे मदद करने वाले हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और वो भी फिसलाऊ है वहां पे। अल्लाह अकबर। वो तसव्वुर करिए वो मंजर कैसा होगा, अंधेरे होंगे वहां पे, तेज जाने वाले भी हैं और लटक के गिरने वाले भी हैं। अल्लाह हमें हवा से ज्यादा तेज जाने वाले, पलक झपकते ही चले जाने वालों में शामिल कर दे हम सबको। फिर क्या बोल रहे हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो छोटे छोटे ये बात को समझ जाएगा तो उनके पर, ये भी आयत बहुत बार गुजरी है, आप जानते हैं, ना कोई खौफ होगा उन पर और ना ही वो रंजीदा होंगे, गमगीन होंगे, ना पास्ट का गम, ना फ्यूचर का खौफ। आगे की भी अल्लाह जिम्मेदारी ले ले तुम बोल रहे, और पुराना भी तुम्हारा माफ कर दे तुम बोल रहे। मगर शर्त क्या है, तुम अल्लाह के पास आओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमने आज जो भी पढ़ा उसको हमारे जहन नशीन कर दे, हमसे जो गलतियां, जो नादानियां, जो कोताहियां हुई है उसे माफ कर दे, हमारे लिए ये आयत को मुक़द्दर कर दे कि हम पर कभी कोई खौफ ना आए और ना हम कभी गमगीन हो, हमें सेहत और आफियत वाली जिंदगी और कलमे वाली मौत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। 277 तक हमने पढ़ा है। अल्लाह आगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने वाला बना। जज़ाकल्लाह खैर बाजी।